اردو 8ویں جماعت کے لیے سائنسی انقلابات۔ سائنسی انقلاب انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا اس کی ضروریات بڑھتی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ عقل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور انسانی ضرورتیں پورا کرنے کی ذمہ داری سائنسدانوں نے اٹھائی اور نت نئے ایجادات کرتے رہے۔ صدیوں پہلے یہ رفتار کم تھی، لیکن موجودہ دور میں ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، طب و جراحت ہو یا صنعت و حرفت، غرض کے ہر میدان میں ہونے والی کارآمد ایجادات آج ہمارے زندگی کا اہم جز بن چکی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی بہت سی ایجادات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ٹیلی فون 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا، جو ابتدا میں کم فاصلے تک بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں ملکوں اور براعظموں کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ ہو گیا۔ اس طرح یہ تیز ترین پیغام رسانی کا وسیلہ قرار پایا۔ اس کی جدید شکل موبائل فون ہے۔ موبائل کی ایجاد نے انسانی زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ اس کی مدد سے بل جمع کرا سکتے ہیں، بینک سے پیسے ٹرانسفر کرا سکتے ہیں، نیز انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چارلس بیبیج نے کمپیوٹر ایجاد کر کے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اب یہ دفتروں اور اسکولوں کی ضرورت بن چکا ہے اور بطور مضمون قومی نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے بہت سے کام ممکن ہو گئے ہیں۔ یہ علمی، سائنسی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، کاروباری حضرات، اساتذہ اور طلباء سب ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کرنا اور ٹھنڈا پانی حاصل کرنا انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے 1913 میں فریڈ ڈبلیو وولف نے گھریلو ریفریجریٹر ایجاد کیا، جسے 1929 میں فری آن نے جدید شکل دی۔ اس سے گھریلو زندگی آسان ہو گئی۔ خبریں ہوں، نئی معلومات ہوں، کھانے پکانے کی ترکیبیں، تفریحی، تعلیمی، تحقیقی یا ادبی پروگرام دیکھنے ہوں تو ٹیلی ویژن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ریڈیو تو پہلے ہی ایجاد ہو چکا تھا، لیکن ٹی وی نے آواز کے ساتھ تصویریں بھی آتی ہیں۔ اس سے گھر بیٹھے لوگوں کو تفریح میسر آ گئی ہے۔ اب تو بے شمار چینل ہیں اور ڈش اینٹینا کیبل سروس نے ٹی وی کی کارکردگی بڑھا دی ہے۔ یہ بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اب تو جدید صورت میں LED اور LCD بھی آ گئے ہیں، جن پر ہم اپنی پسند کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آمد و رفت کے ذرائع محدود اور دقت طلب تھے، لیکن موجودہ دور میں آرام دہ بسیں، ٹرینیں، تیز رفتار کاریں، موٹر سائیکلیں، جہاز، یہ سب سائنسی ایجادات ہیں۔ سب سے پہلے بھاپ کا انجن 1830 میں اسٹیفنسن نے ایجاد کیا تھا، جس نے نقل و حمل میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اب تیل اور بجلی سے چلنے والے تیز رفتار انجن ایجاد ہو چکے ہیں، بلکہ ہوائی جہاز اور بحری جہازوں میں حیرت کن ترقی ہوئی اور سمندر کی تہہ میں چلنے والی آبدوزیں بھی ایجاد ہو گئیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے انسانی عقل کے دروازے کھلتے گئے، ویسے ویسے نت نئے ایجادات نے اپنی ترقی کر لی کہ وہ خلا کے وسطوں میں پہنچ گئے اور خلائی راکٹوں کی مدد سے خلائی وسطوں کے رازیں افشا کرنے لگے، جس نے موسم کے متعلق پیشن گوئی کو آسان بنا دیا۔ سائنسی ایجادات کی بدولت زراعت اور صنعت میں بھی حیرت انگیز انقلابات برپا ہوئے ہیں۔ انسان 3 صدی قبل مسیح میں بھی لفٹ کا استعمال کرتا تھا، جو انسانوں اور حیوانوں کے ذریعے چلائی جاتی تھی۔ 1853 میں
1853 میں ایلیشا آرٹس نے جدید لفٹ تیار کی۔ یہ بھاپ سے چلائی جاتی تھی، اب بجلی سے چلتی ہے۔ سائنسدان تھیم منیر نے 1830 میں سلائی مشین ایجاد کرکے ذرائع آمدنی میں اضافہ کیا، جو اب جدید شکلوں میں فیکٹریوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی بدولت لباس کے نت نئے ڈیزائن دستیاب ہیں۔ دوسری جانب فصل اکٹھی کرنے کے لیے ریپر مشین کے آ جانے سے کسانوں کو سخت محنت سے نجات مل گئی ہے۔ طب کے میدان میں 1975 میں سی اے ٹی اسکین مشین نے انسانی جسم کے کسی بھی عضو میں بیماریوں کی نشاندہی کرکے علاج میں آسانی فراہم کر دی۔ غرض کے سائنسی ایجادات کی بدولت انسانی زندگی میں انقلابات آ گیا ہے۔ خود کار طاقتور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو زندگی کو آسان تر بنا رہی ہیں۔ مزدور کا کام مشینیں کر رہی ہیں، مہینوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ دفاع کے میدان میں روز بروز نت نئے ایجادات ہو رہی ہیں اور ایٹمی توانائی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جدید دور کی ایجادات پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں۔